بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما تعملون۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، مرحوم محمد افضل کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میرے خیال جو اردو والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، تھوڑا سا ادھر جگہ خالی ہے تاکہ مجھے بھی لگے کہ ہاں اہل اردو کے سامنے اردو میں باتیں کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى کی آیت میں نے سنائی ہے اور میرا ٹاپک کل سے چل رہا ہے توبہ کے حوالے سے۔ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اریز کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ میننگ ہے قرآن کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ توبہ ہے کیا؟ کیا اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے کا نام توبہ ہے؟ توجہ سے پوری توجہ رکھیے گا، آج کی اس تقریر کے اوپر بہت خاص باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ کیا چہرے کو پیٹنے کا نام توبہ ہے؟ ماہ رمضان کی تقریریں تو ایسے ہی ہوتی ہیں اور یہی ٹاپک چلتے ہیں میرے، آپ کو پتہ ہی ہے ہر سال الحمدللہ بحق اہل بیت الاسلام۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ توبہ ہے کیا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بس یہی توبہ ہے؟ نہیں۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، ریپینٹنس، اس کا نام ہے توبہ۔ اور میں توبہ کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ توبہ یہ تو ہوئی توبہ کی میننگ، شرمندہ ہونا۔ چلیے میں اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک مناجات ہے، مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ اس میں ایک جملہ ہے، امام نے کیا جملہ کہا ہے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے خدا، اگر تیری بارگاہ میں شرمندہ ہونے کا نام ہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے ہر گناہ پر شرمندہ ہوں۔
اگر تیری بارگاہ میں صرف شرمندہ ہونے کا نام، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں کیا، نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ کی میننگ۔ توبہ دیکھیں میننگ الگ ہے، قبول کب ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے۔ ہاں دو باتیں ہیں، آج بہت خاص آپ کے حوالے گفتگو کر رہا ہوں۔ میننگ توبہ کی کیا ہے؟ شرمندہ ہونا۔ قبول کب ہوتی ہے؟ سنیے گا، قبول جب ہوتی ہے جب انسان یہ سوچ لے کہ جو کچھ غلط کیا ہے اسے نہیں کروں گا، اور جس کا حق لیا ہے اس کا حق ادا کروں گا۔ حق صرف پیسے کا نہیں ہوتا ہے، نہیں پیسہ مار لیا نہیں، وہ وہی حق نہیں ہے۔ حق کو سمجھے ہی غلط گیا ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی بھی مانگوں گا، یہ بھی حق ہے۔ اب سنیے تیسری حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث سنیے گا۔ حدیث میں یہ ہے، پوری توجہ رکھیے گا اور اس کو بالکل اپنے ذہن میں سیو کر لیجئے گا، اپنی میموری میں اسے سیو کر لیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لائف اللہ نے بہت لمبی دی تھی، لیکن گناہ کر کے انہوں نے زندگی کم کر لی اور مر گئے۔ ہاں لائف تو بہت لمبی اللہ نے دی تھی، گناہ کر کے زندگی کم کی اور مر گئے۔ پھر فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی بہت چھوٹی تھی، لیکن اتنے اچھے کام کیے کہ اپنی زندگی کو بڑھاتے چلے گئے۔ غور کیا آپ نے؟ اچھے کام لائف کو بڑھاتے ہیں، برے کام لائف کو ریڈیوس کرتے، کم کرتے۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا، جتنا شکر کریں۔ کائے کا شکر کریں؟ کہ ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں؟ نہیں، پہلا شکر کس بات کا کریں؟ سب سے زیادہ شکر کریں کہ اللہ نے، پوری توجہ میرے بھائی سنیں، میری بہنیں سنیں، سب سنیں، سب سے زیادہ اس بات کا شکر کریں کہ اللہ نے ہم کو ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے موجود تھے۔ بھائی توجہ رکھیے گا۔ اب دوسرا جملہ، بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس مذہب میں پیدا ہو پھر اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا جائے۔ میری بات برا مت مانیے گا، بالکل برا مت مانیے گا۔ میں بات جو کر رہا ہوں یہ میرا ذمہ داری، اور آپ کا سننا ضروری ہے اور میرا پڑھنا ضروری ہے۔ آج کا ماحول بہت گندا ہو گیا ہے، پلیز، بہت گندا ماحول ہے۔ لوگ پیار محبت کے چکر میں دین دھرم بدل رہے ہیں۔ اس کا مطلب آج تک آپ غلط چل رہے تھے کیا، جو آج آپ نے چینج کر دیا مذہب؟ تھا کیا یہ مذاق تھا؟ جس مذہب پر تھے کیا وہ مذاق چل رہا تھا؟ کیا چل رہا تھا یہ؟ سنیے گا، جو ہماری بہنیں نہیں سمجھتی اردو ان کے لیے بھی میں انگلش میں جملہ بولتا ہوں۔ The most unfortunate is the one who abandons this religion, who lives this religion. That is the most unfortunate person. How he will face to Prophet sallallahu alaihi wasallam and Ahlul Bayt and Imam Zamana and Allah. I am not telling this religion is just section, Islamic section. No. This religion is not only the section. This is section, but I am not denying this thing. But not only the section, this is the religion, complete religion. Shia Isna Ashari. Salawat padhe Muhammad اور آل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ Just because of love affairs, they are living this religion. I don't know. Maybe وہ لوگ ادھر ہی کے تھے جو ادھر چلے گئے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میں نے کیا جملہ کہا ہے؟ شاید ادھر کے تھے، ادھر آ گئے تھے، پھر واپس چلے گئے۔ ادھر کے تھے، ادھر آ گئے تھے غلطی سے، پھر ادھر نہیں، ادھر جو آتا ہے وہ نصیب سے آتا ہے، اور جو باقی رہتا ہے وہ زیادہ نصیب والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا جملہ سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی آیا۔ Please listen everybody. Somebody came to Imam Ja'far Sadiq alayhi salam and said, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. ایک آدمی آیا، میں اردو میں بھی پڑھوں گا، انگلش میں بھی پڑھوں گا، میرے بھائی بہن سب آج ماشاءاللہ موجود ہے، سنیے گا۔ کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہو گیا ہوں، بہت غریب ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تو شیعہ ہے، چاہنے والا ہے ہمارا؟ کہنے لگا yes of course I am the lover of Ahlul Bayt۔ امام نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہتا ہے غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا ہوں۔ نہیں، اب امام نے سوال کیا،
امام فرماتے تیرے دل میں ہماری محبت ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تم کو 2,00,000 درہم دیتا ہوں، یہ محبت نکال کر میرے حوالے کر دو، تو کیا یہ محبت دو گے؟ کہنے لگا کبھی نہیں۔ امام فرماتے ہیں اتنی مہنگی چیز دل میں رکھتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اتنی مہنگی چیز دل میں رکھے ہوئے تو میں غریب ہو گیا، میں فقیر ہو گیا ہوں۔ مال دنیا چلا گیا ہے نا، یہ دنیا کا مال پھر آئے گا۔ Somebody came to Imam Jafar Sadiq, I'm just translating in English, so my youth they understand. And he asked, oh Imam, I became a beggar, faqir, please do something for me. Imam asked him, do you have the love of Ahlul Bayt, 14 Masumeen? He said, yes, I am follower of Ahlul Bayt. Imam said, if somebody comes to you and he asked, you give him the love which you have in your heart, in exchange he give you 2,00,000 dirham. Will you give your love of Ahlul Bayt? Will you give up the love of Ahlul Bayt? He said, no, never. Even he brings all the money, everything from this world to me. In exchange, if he want the love of Ahlul Bayt, I will never give him. Imam said, you have such expensive things in your heart. Even then you are telling I became beggar. میں فقیر ہو گیا ہوں؟ نہیں، تو امیر ہے۔ ارے جو امیر المومنین کا چاہنے والا ہو فقیر کہاں ہوگا؟ حضرت امیر کا چاہنے والا فقیر کہاں سے ہوگا؟ توجہ ہے آپ کی؟ وہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ So please my youth, they take care of their religion. They don't live their religion because of their love affairs. میں بہت کلیئر بات کرتا ہوں، I am very sorry. ڈھانک کے چھپا کے بات کرنے کا نتیجہ بہت بگڑ رہا ہے، اس لیے پلیز اب کھل کر کے بات کرنی پڑے گی۔ مجھے معاف کر دیجئے پلیز، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ باتیں بہت ضروری ہیں ہمارے یوتھ کو سنبھالنے کے لیے۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ جو لوگ اہل بیت کی کشتی سے باہر ہیں ان کو اندر لایا جائے، اب تو یہ سوچ رہے ہیں جو اندر ہیں انہیں ہی سنبھال لیا جائے، انہیں ہی پکڑ لیا جائے۔ بھائی یہ کشتی کے باہر بھاگے جا رہے ہیں، انہیں اہل بیت کی کشتی میں روک لو۔ صرف یہ مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، روکیں اپنے بچوں کو کہ وہ ریلیجن سے باہر نہ جائیں، مطلب اس مذہب کو نہ چھوڑیں۔ اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا مجھے پتا ہے بہت ساری شادیاں ایسی ہو، لیکن وہ بہت سارے لوگ ہم نے ماشاءاللہ ہماری جماعت اپنے ریلیجن پر اپنے مذہب پر قائم ہیں، الحمدللہ اپنے مذہب پر باقی ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑی، الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں ایسے لوگوں کو۔ لیکن جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس مذہب کو، اس کا مطلب انہوں نے اللہ کی بھی انسلٹ کی، رسول کی بھی انسلٹ کی، اہل بیت کی بھی انسلٹ کی ہے، کیونکہ انہوں نے بیکار سمجھا اس مذہب کو، تبھی تو چھوڑا۔ انسان کسی چیز کو کیوں چھوڑتا ہے بھائی؟ جب کوئی چیز اس کو کام کی نہیں لگتی تبھی تو چھوڑتا ہے۔ چھوڑ کیوں رہا ہے؟ اسی لیے تو چھوڑ رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنے دین کو سنبھالو، اپنے دھرم کو سنبھالو اور بچا کر کے رکھو، اس لیے کہ قیامت میں اس کا سوال کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ In the grave everyone will be asked in the grave, Man Rabbuk, who is your Lord? Man Nabiyyuk, who is your prophet? Man Imamuk, who is your Imam? If I left already this religion, Shia religion, how will we reply to the angels? When we left all the Imams, an angel asked in the grave, who is your Imam? What we will reply to them? چھوڑ چکے مذہب، اب جب دیکھا فرشتہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، ہمارے امام علی ہیں، ارے علی قبول کریں گے؟ دنیا میں تو چھوڑ کے آئے تھے، یہاں ڈنڈا دیکھا تو پھر علی یاد آ گئے، یہاں عذاب دیکھا تو علی یاد آ گئے، یہ کون سی بات ہوئی؟ وہاں بھی علی تھے، اللہ اکبر، یہاں بھی علی ہے، وہاں بھی ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، دنیا میں بھی نہیں چھوڑا، قبر میں بھی نہیں چھوڑا، تب تو بات بنے گی نا بھائی۔ اب آپ آئیے، چلیے میں آپ کو ایک جملہ سنا کے توبہ کے حوالے سے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ توبہ ہے کیا؟ حضرت آدم سے اللہ نے کہا، اے آدم سنو، جب جناب آدم کو جنت سے ہٹایا جانے لگا نا، بڑے مایوس ہونے لگے، اے اللہ تو نے جنت سے ہٹا دیا، جنت سے ہٹا دیا۔ اللہ نے کہا آدم مایوس مت، ڈونٹ بیکم ڈس ہوپ، سنو
تمہاری اولاد میں، یعنی جتنے بھی آدمی، ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں نا، اللہ نے کہا اے آدم تمہاری اولاد میں، اللہ کا کرم تو دیکھیے، تمہاری اولاد میں اگر کوئی ایک گناہ کا ارادہ کرے گا کہ میں یہ گناہ کروں گا، ارادہ کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے عذاب نہیں لکھوں گا، جب کر لے گا تو بس ایک عذاب لکھوں گا۔ لیکن تمہاری اولاد میں اگر کوئی انسان اچھا کام کرنے کا ارادہ کر لے گا، ابھی کیا نہیں، صرف انٹینشن کیا ہے، نیت کی ہے کہ کوئی اچھا کام کروں گا، اللہ کہتا اے آدم میں اس کے اکاؤنٹ میں 1 ثواب لکھوا دوں گا، اور جب کر لے گا تو میں اور 10 ثواب لکھوا دوں گا۔ غور کیا آپ نے؟ جب جناب آدم نے باتیں سنی بڑے خوش ہو گئے، پروردگار مجھے سکون مل گیا۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ اے آدم سنو، میں تمہاری اولاد کے لیے استغفار رکھ رہا ہوں، اگر بندہ گناہ کر کے استغفار کرے گا میں گناہ معاف کر دوں گا۔ اے آدم سنو، اگر کوئی انسان گناہ کرے گا میں توبہ کے دروازے کو اتنی دیر تک کھلا رکھوں گا کہ اگر اس کی موت کا پیغام آ جائے اس سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو قبول کر لوں گا۔ یہ پوری ایک حدیث کے 3 جملے ہیں، ایک قول معصوم کے، امام کے قول کے 3 جملے۔ بہت سارے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان بالکل اپنی حیا کھو بیٹھا ہے، وہ انتظار میں کہ میں آخری ٹائم پہ ہی توبہ کروں گا، اس کی توبہ تو نہیں قبول ہونے والی۔ جو انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہم تو آخری وقت میں کر لیں گے، کسی نے شعر کہا تھا عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، پوری زندگی تو بتوں کے عشق میں گزار دی، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوئے گا؟ پوری زندگی تو بتوں کے عشق پیار میں گزار دی، بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے، اسٹیچوز کے سامنے، آئیڈلز کے سامنے سر جھکاتے گزار، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ محمد، یہ کلمہ اللہ نہیں مانے گا۔ اب سنیے، ہمارے نبی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی، ایک فقیر مسجد میں آ گیا، اللہ کے نبی رک جائیے میں بھوکا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، واپس جانے کا پیسہ بھی نہیں ہے، کھو گیا ہے، یا رسول اللہ کچھ مدد چاہیے۔ رسول نے بھرے ہوئے مجمع، مسجد پوری بھری ہوئی تھی، رسول اللہ نے پوچھا کوئی ہے جو اس کی مدد کرے؟ سائلنٹ، کوئی رپلائی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھا کوئی ہے جو اس کی مدد کرے؟ کوئی نہیں۔ رسول نے جب دیکھا کہ بیچارہ بہت بھوکا آدمی ہے، اس کو گھر بھی جانا ہے، اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے کہا ادھر آؤ، قریب آؤ۔ قریب آیا، رسول فرماتے یہ میرا امامہ لو، جا کر کے اسے بیچو، جو پیسہ ملے اپنا خرچہ نکال لو۔ اس نے امامہ لے لیا، جیسے ہی امامہ لیا، اللہ اکبر، جیسے اس نے امامہ لیا، امامہ لے کر کے اس نے چوما، جانتے کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی آنکھیں بھی اندھی تھیں، اندھی آنکھیں، آنکھوں والا آدمی تھا، راستہ ٹٹولتا ہوا آیا تھا مدینے میں، توجہ ہے آپ کی، بھوکا تھا، جیسے ہی امامہ لیا آنکھوں سے لگایا آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب جیسے ہی آنکھیں ٹھیک ہوئی مسلمان کھڑے ہو گئے، بھائی 70 روپے لے لو، 70 دینار یا امامہ دے دو، ابھی تک کچھ نہیں نکل رہا تھا، 70 دینار لے لو یا امامہ دے دو۔ دوسرے کھڑے ہوئے، 700 میں دوں گا۔ اب وہ باقاعدہ نیلامی ہو رہی ہے، نیلامی جانتے ہیں نا، بڈنگ سمجھتے ہیں نا، کوئی کہہ رہا 700 میں دوں گا مجھے دے دو، کوئی آگے بڑھا 7000 دوں گا۔ اب تو اس کی آنکھیں بھی آ چکی ہیں، اس نے سب کو دیکھا، دیکھ کے کہتا ابھی تک تو 7 بھی نہیں نکل رہے تھے۔ اب جب معجزہ دیکھ لیا امامے کا تو اب بولیاں لگنے لگی، کسی کو نہیں دوں گا، لے کے چلا۔ اچھا میکسیمم جو لگا وہ 7000 روپے لگا، وہ امامہ لے کے نکلا، چلو سمجھ گیا کہ اس کی قیمت تو بہت ہے، ابھی تو مجھے بہت ملے گی۔ بزنس مین بھی ویسے ہی ہوتا ہے نا، جب پتہ چل جائے کہ اس کی قیمت اوپر جانے والی تو پھر اور رک جاؤ، کیوں بیچو بھائی، ہے نا۔ اب وہ لے کر کے باہر نکلا، جیسے ہی مسجد کے باہر نکلا دور سے دیکھا ایک رسول کے صحابی جن کا نام ہے عبداللہ بن سلام، بہت بڑے بزنس مین تھے، یہ 40 اونٹوں پر اپنا مال لاد کر کے سیریا سے آ رہے تھے، وہاں مال بیچا، پھر مال لیا جو مدینے میں بیچنا ہے، اور پیسہ ساتھ میں لے کر کے غلاموں کے ساتھ بڑے شان سے چلے آ رہے تھے، اتنا بڑا زیادہ مال لیے ہوئے، ان کے پاس لاکھوں کا مال تھا، لے کر کے آئے۔ جیسے ہی مدینے کے دروازے کے دور پہنچے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے، ان کے تو روئے کھڑے ہو گئے، یہ نور میں دیکھ رہا ہوں، یہ نور تو 2 ہی جگہ نظر آتا ہے، یا رسول کے چہرے میں یا علی کے چہرے میں، یہ لکھا ہے کتاب میں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ 2 ہی جگہ نور نظر آتا ہے، یہ نور ہے کیسا؟ آگے بڑھے،
آگے بڑھ کر جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ فقیر کے ہاتھ میں امامہ، امامے سے نور نکل رہا ہے، پوچھتے ہیں بھیا یہ کس کا امامہ ہے، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا یہ میرے نبی کا امامہ ہے۔ توجہ ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بھیج دو۔ کہنے لگا کہ وہاں تو بڑے بڑوں کو میں چھوڑ کے آیا ہوں، نہیں دیا۔ اب آپ بھی وہی سوال کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، میں ویسا نہیں، سنو یہ میرے پاس جتنا مال ہے نا 40 اونٹوں پر لدا ہوا لاکھوں کا، یہ سب لے جاؤ، یہ امامہ دے دو۔ سب دے دیا، جتنا جیب میں تھا سب نکالا، سب دے دیا امامے کی وجہ سے، امامہ دے دو۔ لے لیا امامہ، امامہ لے کر واپس مسجد میں آئے۔ رسول نے دیکھا، مسکرائے، عبداللہ قریب آؤ، قریب آؤ۔ عبداللہ قریب پہنچے، رسول فرماتے ہیں عبداللہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ رسول کہتے کیا چاہیے اور بندہ کہتے ہمیں دنیا اور آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت چاہیے، کوثر چاہیے، تو بتائیے پھر کیا رہ گیا اس کی زندگی؟ کیا اس کو گناہوں کا عذاب ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا، اس کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، بالکل اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اتنا چاہیے کہ آپ اس امامے کے صدقے میں میری گناہیں معاف کرا دیں، مجھے توبہ دلا دیں۔ مانگا کیا؟ آپ سوچئے، کچھ نہیں، جنت نہیں، کوثر نہیں، کچھ نہیں، صرف یا رسول اللہ اتنا کریں کہ مجھے میری گناہوں کی معافی دلا دیں۔ آپ سوچئے، اتنے لاکھوں کا مال اور لاکھوں روپے دے کر کے یہ امامہ لیا ہے، اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ معافی، اللہ کی معافی چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے۔ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری معافی ہو گئی۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ عبداللہ نے کنجوسی کی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کیسی کنجوسی؟ کہا اس نے صرف اپنے لیے کیوں مانگا؟ اگر یہ امامے کا واسطہ دے کر کے مانگتا اللہ پوری دنیا کی گناہوں کو معاف کر دیتا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ پوری دنیا کی گناہ، یہ امامہ ہے ایسا رسول اللہ، پوری دنیا کو اللہ معاف کر۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، جملہ کہہ دوں، عزیزان محترم، امامہ رسول کے سر پر تھا تب اس کپڑے کی عزت ہوئی، جب تک یہ کپڑا دکان میں تھا اس کی عزت نہیں تھی، لیکن جب رسول کے سر پر آ گیا تو عزت دار بن گیا۔ اب اس میں کمال آ گیا، اب اس میں معجزہ آ گیا، اب اس میں اثر آ گیا۔ تو وہ امامہ جو کبھی رسول کے سر پر ہوتا ہے، کبھی الگ ہوتا ہے، کبھی ساتھ میں ہوتا ہے، کبھی الگ ہوتا ہے، جب وہ پوری دنیا کی گناہیں معاف کرا سکتا ہے تو وہ حسن، وہ حسین، وہ علی، وہ فاطمہ جو رسول کا ٹکڑا ہے، وہ گناہیں کیوں نہیں معاف کرا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ مجلس بھی ہے اس لیے فضائل کا ذکر نہیں کرنا۔ آپ نے غور کیا؟ دیکھیے اب جو ایک بات آخری کنکلوژن سنی اور میں غم کے بیان پر آ جاؤں، سن لیجئے، یہ بھی سن لیجئے۔ کپڑے سے رسول، کپڑا تو رسول نہیں تھا نا، امامہ تو رسول نہیں تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ امامہ کیا رسول اللہ تھا؟ کیا امام تھا؟ جنت سے آیا تھا؟ نہیں، دنیا سے کپڑا خریدا ہوا تھا، لگایا، جب رسول کے مقدس سر کے اوپر آ گیا بس کمال آ گیا اس میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مطلب کیا ہے؟ جس کپڑے کا ریلیشن معصوم سے ہو جائے اس میں اثر آ جاتا ہے۔ اب سمجھے یہ علم ہم کیوں چومتے ہیں، یہ زری ہم کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ریلیشن معصوم سے ہو گیا ہے۔ تو جب رسول کے امامے میں یہ اثر ہو سکتا ہے، حضرت یوسف کے کرتے میں یہ اثر ہو سکتا ہے، تو عباس اور حسین کے علم اور زری میں اثر کیوں نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اس میں اثر کیوں نہیں ہوگا؟ عزیزان محترم، وہ لوگ کہ جنہوں نے، وہ عظیم شخصیتیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، کیوں؟ اللہ کا دین باقی رہ جائے، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت باقی رہ جائے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، میں ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ بس محسوس کرنے کے لیے کافی۔ ایک جوان کے ایصال ثواب کی مجلس، اللہ محمد افضل کے درجات کو بلند فرمائے جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس۔ کربلا کے ایک جوان کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ وہ علی اکبر کہ جو حسین سے جب رخصت ہو رہے ہیں نا، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب علی اکبر رخصت ہوئے ہیں تو حسین کے خیمے میں جتنا گریا اور جتنا رونا ہوا ہے کسی اور کے رخصت ہونے پر نہیں ہوا، لکھا ہے کتاب۔
اکبر تھے ہی کون تھے؟ رسول کی شبیہ پیغمبر علی اکبر۔ لکھا ہے حمید ابن مسلم کربلا کا ایک نیریٹر، روایتوں کو نیریٹ کیا اس نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب علی اکبر نکلنا چاہتے تو کوئی دامن پکڑ لیتا تھا، روکتا تھا۔ حمید کہتا میں سوچتا تھا کون اکبر کا دامن پکڑ رہا ہے۔ کہنے لگا جب خیمے جلے اور ایک چھوٹی سی بچی باہر نکلی روتی ہوئی، میں سمجھ گیا یہ بچی تھی جس کے ہاتھ اکبر کے دامن تک پہنچتے تھے، اکبر کے دامن کو پکڑ کر کہتی تھی بھیا اکبر کہاں جا رہے ہو، بھیا اکبر ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال میں ہی جواب ہے، اللہ نہ کرے میرے اللہ بحق الحسین علیہ السلام تمام مومن مومنات کو اور ان کے بچوں کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ کسی کا کوئی بیٹا یا بیٹی یا بچہ دنیا سے جا رہا ہو، پتہ چل جائے ماں باپ کو کہ باپ کو پتہ چل جائے یہ دنیا سے جانے والا ہے، اور اس ٹائم پر وہ بچہ اپنے باپ سے کچھ مانگ لے کہ مجھے لا کر کے دے دیجئے، آپ مجھے بتائیے، کہہ دے مجھے کھانا لا کے دے دیجئے، تو باپ کوشش کرے گا دنیا کا سب سے اچھا کھانا لا کے دے، کیونکہ میرا بچہ اب آخری بار کھانا مانگ رہا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، وہ اکبر جو آخری وقت میں آئے تھے، آ کر کے بس ایک سوال کیا تھا، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب بیٹا کہہ رہا تھا پیاس مارے ڈال رہی ہے، حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں جو اپنے بیٹے کو پلا سکے۔ آزادارو حسین تڑپ گئے، بیٹے کو سینے سے لگایا، آزادارو اپنی زبان بیٹے کے منہ میں دے دی، اکبر نے تڑپ کر زبان باہر نکالی، بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ سوکھی ہے۔ آزادارو یہ اکبر مقتل میں آئے، جہاد شروع ہوا۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک شخص نے امام زین العابدین سے مدینے میں سوال کیا تھا، مولا میں نے سنا ہے آپ کی پھوپھی زینب کی ایک چادر تھی جو کربلا میں اوڑھے تھی، اس چادر کا رنگ لال تھا، مولا وہاں غم کے ماحول میں لال چادر اوڑھنے کا مطلب کیا تھا، یہ کیوں لال چادر اوڑھی تھی؟ امام فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، میری پھوپھی زینب کی چادر سفید تھی، لیکن جب اکبر کے جنازے پر بار بار گر رہی تھی، اکبر کے خون سے چادر لال ہو گئی تھی۔ واہ اکبر واہ مصیبت، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إليه بحق الحسین۔ جدی و ابی و امی و اخی میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ یہ مومنین اور مومنات جو یہاں آئے ہیں ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما۔ میرے اللہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس سے پروردگار ان کی روح کو اس مجلس کا ثواب عطا فرما۔ میرے اللہ ان کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو، اعزاء و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین مومنات کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت